جب کہیں آگ جلے تو سب سے میرے پہلے عزیزوں پانی تلاش کرتے ہو، جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالتے ہو، آگ بجھ جاتی ہے، یہ دل گناہوں سے جل رہا ہے، اللہ اکبر، اس پر اپنی آنکھ کا آنسو ڈال دو، اللہ کی قسم اللہ دل کی آگ کو بجھا کے رکھ دے گا۔ کریم اتنا، معاف فرمانے والا اتنا، ارحم الراحمین اتنا، اپنے بندوں پہ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اکبر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، ایک نوجوان ہے جو اپنی ماں کو بڑا ستایا کرتا تھا، ماں بھی تنگ قوم بھی تنگ ہے، روزانہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی اور کہتی اللہ والے بچے کو کچھ سمجھا، اپنے پاس بولا، اپنی صحبت میں لے۔ آپ فرماتے لے آ، کوشش کروں گا سمجھانے کی بلانے کی، بچہ آتا کوئی نہیں، بہانے کرتا، آج نہیں کل آؤں گا، آج نہیں کل آؤں گا۔ ماں کہتی رہتی حسن بصری آج لے کے آؤں گی، کل لاؤں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتظار کرنا چھوڑ دیا، بچے نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا بندہ انکار کر دے، موت تو دروازے پر آ گئی، موت دروازے پر آئی، جب ٹانگوں پر پیروں پہ حملہ ہوا اس وقت احساس ہوا کہ اماں جان لگتا ہے میرے وجود پر کسی نے قابو پا لیا، جلدی کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لے تاکہ وہ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دے۔ ماں دوڑتی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی کہ حسن بصری بچہ توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرا دے۔ آپ نے فرمایا نانا وہ روزانہ اٹکیلیاں کرتا ہے، آتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حسن بصری بھی ناراض ہو کے اپنے گھر کے کوٹھے چھت کے اوپر چڑھ گئے، بالکونی میں چلے گئے۔ ماں بڑی مایوس ہو کر گھر میں واپس آئی، ادھر بچے کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ ماں کی جذباتی کیفیت کو دیکھ کر بچہ سمجھ گیا کہ آج حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اچانک دروازے سے نگاہ اٹھی، آسمان کی طرف اٹھی، دل کے اندر کہنے لگا اللہ آج حسن بصری انکار کر چکا، اللہ اپنی رحمتوں کا انکار نہ کروا، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا تھا ساری دنیا انکار کر دے تو اپنے بندے کی آواز پہ انکار نہیں کرتا، اے اللہ میں آج توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ اپنی ماں کو بلایا کہ اماں جان کوئی بات نہیں، اگر مجھے دنیا گناہگار ماننا چاہتی ہے میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں، اے اماں جان مجھے کچھ دنیا میں سزا دے دینا تاکہ آخرت کی سزا میں میری کمی آ جائے۔ ماں کہنے لگی بتا تجھے میں کون سی سزا دوں؟ کما سب سے پہلی بات جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے میرے گلے میں ڈال دینا اور مجھے گھر کے ویڑے میں چکر لگوانا اور مجھے گھسیٹنا تاکہ تیرے گھسیٹنے پر تیرے دوپٹے کو دیکھ کر اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے۔ اے اماں جان دوسری بات دل کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، دن کے اجالے میں جنازہ اٹھائے گی، لوگوں کی انگلیاں میرے پوٹیں گی، یہ خدا کا فرمان جا رہا ہے، اماں جان میں ذلت برداشت نہیں کرتا۔ تیسرا کہنے لگا اماں مجھے پتہ ہے عورتیں قبرستان نہیں آتی لیکن اماں اللہ کے واسطے میرے لیے قبرستان آ جانا۔ اماں کہنے لگی بیٹے کیوں؟ کہ اماں جب میرا جنازہ ہو جائے لوگ دفنا کے چلے جائیں، چاروں طرف اندھیرا آ جائے، چپکے سے گھر سے نکل کر میرے دروازے پر آ میری قبر پہ آ جانا، اماں اپنا دامن پھیلا کے ایک مرتبہ رو کے دکھا دینا اور کہہ دینا اللہ ہے تو نا فرمان لیکن اللہ ماں سفارشی بنتی ہے، ماں کی دعا اس کے حق میں قبول فرما۔ اماں کیا پتا تیرے رونے دھونے پر میرے رب کو میرے پہ رحم آ جائے۔ اس نے آخری وقت میں آخری سانسوں میں اللہ کو منایا اور آخری سانسوں میں اللہ کو رو کے دکھایا، ادھر آنکھ بند ہوئی، اماں نے پہلی شرط پوری کی، پہلا وعدہ پورا کیا، اپنے گلے سے اپنے سر سے چادر اتاری اور اپنے بچے کے گلے میں ڈال کر پہلا بل دیا۔ گھر کے کونے کونے سے آواز آئی اس کے گلے سے چادر نکال کر بل دینا چھوڑ دے، یہ مرتے وقت میرا بندہ مجھے راضی کر کے میرے سے صلح کر کے چلا گیا۔ سبحان اللہ، اتنے دنوں کی ناراضگی اتنی جلدی مان جائے، پھر میرے عزیزوں بتاؤ اس رب کو مناتے کیوں نہیں؟ پچھلیاں چھوڑ دو جو ہو گیا، اگلیوں کی سوچو کہ آگے میرے ساتھ کیا بننے والی ہے۔ بچپن کی غلطیاں ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، بہنیں معاف کر دیتی ہیں، بھائی معاف کر دیتے ہیں، جب بندہ آ کے کہتا ہے یار معاف کر دے، میں کیتا ماں بھائی منہ پہ ہاں چھڑ بس جو ہونا سی ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کے دربار میں کہتا ہے معاف کر دے، میں نے یہ کہ لفظ میں چھڑ مجھے پتہ ہے جو ہونا تھا ہو گیا، اگلی بات کر بتا تو میرے سے کہاں تک یاری نبھائے گا؟ یا اللہ میں موت تک تیرے سے یاری نبھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک جنت الفردوس میں داخل نہ کر دوں میں اپنی یاری کا انکار نہیں کروں گا۔
آ جاؤ میرے پیارو اس رب کو منا لو. بچوں سے زیادہ جلدی مان جاتا ہے, ماں دیر میں مانے رب پہلے مان جاتا ہے. یار کو منانے کے لیے پتہ نہیں کڑھائیاں کھلانی پڑے گی. اللہ اکبر. یار کو منانے کے لیے اس کے دروازے پہ آنا پڑے گا. میرے عزیزو تم رب کو منانے کی تیاری کرو, رب ماننے کے لیے اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے میرے دروازے پہ آ جائے گا. لے اتنی دور کہاں آئے گا, میں تیرے دروازے پر آ گیا. یار کو منانو کہ یار رات ہے صبح جائیں گے, میرے رب کو منانو. فرمایا دل کا انتظار نہ کر, رات کے اندھیرے میں آ جا. بیمار ہے صحت کا انتظار نہ کر, تنگ دست ہے فراخی کا انتظار نہ کر, بدحال ہے خوشحالی کا انتظار نہ کر, اندھا ہے آنکھوں کا انتظار نہ کر, بستر پہ لیٹا کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر, کھڑا ہے تو چلنے کا انتظار نہ کر, بیٹھا ہے تو اٹھنے کا انتظار نہ کر, لیٹا ہے تو کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر, کروٹ بدل کے لیٹا تو پاسا بدلنے کا انتظار نہ کر. اللہ اکبر. ہونٹ ہلنے کا انتظار نہ کر, زبان ہلنے کا انتظار نہ کر, دل کی دھڑکن کے ساتھ اشاروں کے ساتھ کہہ دے معاف کر دے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم نہ پھیر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. آ جاؤ میرے پیارو اس رب کو منا لو. اللہ کے گھروں کو آباد کرو جتنا ہو سکتا ہے, اللہ کے گھروں کو آباد کرو. اللہ کے گھروں کو جتنا آباد کرو گے اللہ تیرے میرے گھر کو اتنا آباد کرے گا. اللہ کے گھر کی رونقیں اجاڑو گے, ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کے گھر کی رونقیں اجاڑو تیرے میرے گھر میں رونق آ جائے. بس آخری بات کر کے جاؤں گا, اپنے بات اپنی قبر کا کوئی وارث چھوڑ دو. مکان کے وارث تو بہت ہیں, دکان کے وارث بہت ہیں, کارخانے کے وارث بہت ہیں, گاڑی کوٹھی گھوڑی گھوڑے کے وارث بہت ہیں, بکری گایوں کے وارث کون ہے؟ میرے عزیزو جاؤ جا کر اپنی بیوی پر, اپنی بیٹیوں پر, اپنے بچوں پر, اپنے بھائیوں پر, اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالنا. خدا پاک کی قسم ہے مال کے وارث تو سارے نظر آئیں گے, تیری قبر کا وارث کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اپنے بچوں سے آج وعدے لے لو کہ میرے پترا میں نے تیری جوانی میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. نہیں یقین آتا, اللہ اکبر, ظاہر پیر کے یہ روڈ یہ گلیاں گواہ ہیں. اے میرا بچہ کوئی چیز ایسی دکھا دے, اگر میری بات پہ تجھے یقین نہیں تو ان روڈوں کی پتھروں ان گلیوں کی مٹی سے پوچھ لے, یہ بتائیں گی تیرا باپ تیری جوانی تیری فیسوں کے لیے مارا مارا پھرتا رہا ہے. میرے بچے تو توتلی زبان سے کہتا تھا ابا میں سہ کھانی, مجھے رات کو نیند نہ آیا کرتی تھی, میں مزدوریاں کر کر کے تگاریاں اٹھا کر, اے میرے بندے میں منتیں کر دل تو میرا بھی ٹھنڈے پانی کو شربت کو پینا چاہتا تھا. اے میرا بچہ تو وقت بھول گیا, میں جب اپنے پلے کے ساتھ جوس باندھ کے لایا کرتا تھا تو وقت بھول گیا, تیری پسند کا تیرے گھر میں پکا کرتا تھا, میری پسند نہیں ہوا کرتی تھی. تو کہتا ایسے کھانی, اے بندے پتہ نہیں میرے بس میں ہوتا, میں کہاں چڑھتا, کہاں مزدوریاں کر کے لاتا. اللہ اکبر. میں بوڑھا آدمی تھا, تیری خواہش کے لیے میں نے نوجوانوں کی جھڑکیاں کھائی, کسی نوجوان نے میرا گرے بال پکڑا, کسی نے ملازم مزدوری کرتے مجھے دھکا دیا. اوے لوگوں مکان تو بن جائے گا, دکانیں تو بن جائے گی, بلڈنگیں تو بن جائے گی, خدا را اس بلڈنگ کے مٹیریل میں کسی مزدور کی آہ نہ لینا. رب کعبہ کی قسم ہے کسی مزدور کی آہ لگ گئی 100 سال تو کیا دور کی بات, ایک رات بھی عمارت کھڑی کوئی نہیں ہوگی. اگر کھڑی ہوگی تو اس کے اندر سکون نہیں ملے گا. اگر میرے عزیزو اللہ اکبر اس عمارت کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی. کسی کو ستا کے کسی کا دبا کے اپنا گھر نہ بنانا, دنیا کا گھر تو مل جائے گا. خدا پاک کی قسم اللہ قبر کا آرام تیرے میرے سے چھین لے گا. ہاتھ جوڑو اپنی نوجوان نسل کے آگے, وعدہ کرو اپنی نوجوان نسل سے, پترا میں تیرے سے مہینے کی بات نہیں کرتا, ہفتے کی بات نہیں کرتا, دنوں کی بات نہیں کرتا, اتنا میرے سے وعدہ کر. اے میرا بچہ جب مجھے سارے قبر میں اتار کر مٹی ڈال کے دعا کر کے چلے جائیں, جب تک فرشتے میری قبر میں رہے, اے بچے میری قبر کو چھوڑ کے نہ جانا. تو قبر کے پاس بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھتا رہے گا, قرآن کی تلاوت سے قبر کے اندر فرشتوں کو حیات آ رہے گا.
तस्बीह लेकर बैठ जाए बच्चा, अल्लाह अकबर। नन्हे नन्हे बच्चों को, पोतरे दोतरों को कब्र के 4 चफेरे बिठा देना। अपने बच्चों से, पोतरे दोतरों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाते रहना। अल्लाह फरमाएंगे हिसाब लेना छोड़ दो, दोतरा रहमान रहीम कह रहा है। और उसके बाप को, पोते दादे को मैं कब्र में अजाब दूं, मैं रब की रहमत गवारा नहीं कर रही है। इतना तो कम से कम अपने बच्चों को अपनी कब्रों का वारिस बना जाओ। बिस्तरे का वारिस नहीं बना रहे, मैयत का वारिस नहीं बना रहे, गुस्ल देने का वारिस नहीं बना रहे, कब्र का वारिस बनाओ। का पुत्र सारी जिंदगी तूने मुझे घर के कमरे में आराम किया, कब्र के 4 दिन तो मुझे आराम दे देना। अब्बा बता तुझे कब्र में आराम कैसे मिले? फरमाया बच्चा जब सूरज निकले 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ देना, तेरा घर के अंदर आराम से वक्त गुजर जाएगा। तेरे पढ़ने की वजह से कब्र के अंदर क़यामत की सुबह तक मेरा वक्त आराम से गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह। ये सारी बातें मेरे अजीज़ो अल्लाह गनी आपकी मेरी जिंदगी के अंदर जिंदा हो जाए, इसके लिए सीखना पड़ेगा, किसी मकतब का सहारा लेना पड़ेगा। स्कूल पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। अपने बच्चों को मदरसे के सहारे छोड़ दो। अपने बच्चों को मेरे अजीज़ों मदरसे में अल्लाह के कुरान के हवाले कर दो। और खुद अपनी जिंदगियों को बनाने के लिए, बेकार जिंदगियों को बनाने के लिए पहले तो अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में सारे तौबा करो, फिर अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, तबलीग में वक्त लगाओ, ताकि मेरे अजीजों सीखो। तुम्हारे जाहिर पीर में काजी साहब समेत कितने उलमा इकराम बैठे हैं, खानपुर के अंदर कितने इदारे। यकीन जानो अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर कसम उठा के कहता हूँ, अगर आप इस उम्र में कुरान पढ़ने जाओ, अगर इनकार कर दे तो मेरे से आके शिकायत कर देना। यकीन जानो आप घर से निकलोगे, आपका इस्तकबाल करने के लिए मदरसे के दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे, फूलों की पत्तियां गले के अंदर हार पहनाएंगे कि आज 50 साल का बूढ़ा बाबा शागिर्द बनकर हमारे मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए आया है। जरूर जाए मदरसों में, और इस मदरसे में जाते शर्म आती है तो तबलीग वाले मदरसे में वक्त लगा लें, वक्त भी कीमती हो जाएगा, ईमान भी कीमती हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो लड़कपन बचपन में ना पढ़ सके अल्लाह इस उम्र में इस रस्ते में पढ़ाएगा। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत डाले। कोशिश कर